اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے مطہرات۔ آج جس چیز کو ہم لوگ بیان کریں گے اور جس چیز کو ہم لوگ جانیں گے اور جس چیز کو ہم لوگ پڑھیں گے وہ ہے مطہرات۔ یعنی ہم لوگ آج جانیں گے مطہرات کس چیز کو کہا جاتا ہے۔ مطہرات یعنی پاک چیزیں۔ مطہرات کہا جاتا ہے پاک چیزوں کو، یعنی جو طاہر چیزیں ہوتی ہیں، پاک بھی ہوتی ہے اور دوسری کسی چیز کو پاک بھی کر رہی ہوتی ہے، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں مطہرات۔ مطہرات کی تعداد 11 ہے، جس میں سے آپ پانی کو لے سکتے ہیں، جس میں سے آپ زمین کو لے سکتے ہیں، جس میں سے آپ سورج کو لے سکتے ہیں۔ اسلام ہے، سورج ہے، پانی ہے، مٹی ہے، طبعیت ہے۔ اس طرح سے مطہرات 11 بنتی ہیں ہماری، جن میں سے آج ہم چند کے اوپر گفتگو کرنے جا رہے ہیں اور آپ کی خدمت میں اس بحث کو پیش کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہم لوگ جس طہارت اور جس مطہر چیز کا ہم لوگ ذکر کریں گے آپ کے سامنے وہ ہے پانی۔ پانی خداوند عالم کی ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کو پی کے بھی انسان زندہ رہتا ہے اور جس کے ذریعے انسان اپنا لباس بھی پاک کرتا ہے، جس کے ذریعے انسان اپنا بدن دھوتا ہے اور بدن پاک کر کے لباس پاک کر عالم کی عبادات کو وہ انجام دیتا ہے۔ جب تک کہ اپنا بدن اپنا پاک اور وہ نماز کی جگہ اور تمام چیزیں پاک نہ کرے، انسان کی وہ عبادات صحیح معنی میں انجام نہیں پاتی ہیں۔ تو اس طرح سے پانی ان تمام چیزوں کو پاک کرتا ہے جو چیزیں نجس ہوتی ہیں، پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جیسے کہ ہم نے پیچھے والے دروس میں بتایا۔ تو پانی کی شرائط میں سے یہ چیز ایک موجود ہے کہ پانی کی شرائط ہے، جن شرائط کے ساتھ پانی پاک کرتا ہے ان چیزوں کو، اور پاک کر کے پھر ہم لوگ قابل استعمال کر سکتے ہیں وہ چیزیں، جن میں سے پہلی شرط ہے کہ پانی پاک ہو۔ آپ لے سکتے ہیں کسی بھی چیز کو پاک کرنے کے لیے، برتن پاک کرنے کے لیے، کپڑے پاک کرنے کے لیے، جگہ پاک کرنے کے لیے وہ پانی لیں گے کہ جو خود پانی پاک ہو، یعنی پاک پانی کو ہی استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جو چیز خود پاک ہوتی ہے وہی کسی اور چیز کو پاک کر سکتی ہے۔ جو چیز خود نجس ہو یا خود مضاف ہو وہ کسی اور چیز کو پاک نہیں کر سکتی۔ البتہ ہم نے پچھلے دروس میں پڑھا اور دیکھا کہ مضاف خود تو پاک ہوتا ہے لیکن پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، لیکن ہم لوگ پانی کو دیکھیں گے تو پانی خود پاک ہے اور پاک بھی کرتا ہے، پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ البتہ پانی کی شرائط میں سے یہ شرط اولین شرط قرار پاتی ہے کہ پانی پاک ہو، اس کے بعد ہی وہ کسی چیز کو پاک کر سکتا ہے۔ اس کے بعد پانی کی دوسری شرط یہ ہے کہ پانی کسی چیز کو پاک کرتے وقت آپ کپڑے کو پاک کریں، آپ برتن کو پاک کریں، کسی چیز کو پاک کریں تو پانی مضاف نہ بن جائے، یعنی وہ مٹیالہ نہ بن جائے یا اس کے اندر صابن اتنا زیادہ نہ ہو کہ انسان کو پتہ نہ چلے کہ آپ پاک کر رہے ہیں یا دھو رہے ہیں، کیونکہ دھونے میں اور پاک کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ دھونا یعنی کسی چیز کو آپ صاف کر رہے ہیں، جبکہ پاک کرنا انسان کسی چیز کو پاک کر رہا ہوتا ہے، وہ بھی نیت کے ساتھ، شرائط کے ساتھ، توبۃ اللہ، تو وہ چیز پاک ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد پانی کی جو اگلی شرط ہے وہ یہ ہے کہ پانی کے اندر اس چیز کے ذرات نہ پائے جائیں، نجاست کے ذرات نہ پائے جائیں، یعنی پانی بالکل صاف ہو تو وہی پاک ہو سکتا ہے۔ اب جب آپ برتن کو پاک کر رہے ہیں تو برتن کو 3 دفعہ قلیل پانی سے پاک کرنا ضروری ہے، یعنی 3 دفعہ آپ جب برتن کو پاک کریں گے تو 3 دفعہ اس برتن کے اندرونی حصے میں پانی ڈالیں گے، اندرونی حصے میں پانی ڈال کے آپ اس برتن کو گھمائیں گے تو وہ اچھی طرح سے پاک ہو جائے گا۔ اچھا، اب یہاں بھی آپ کو میں بتاتے چلوں کہ جب آپ پانی سے کسی برتن کو پاک کرتے ہیں تو پانی کی ہم نے پچھلے دروس میں اقسام پڑھی ہے کہ پانی جاری بھی ہوتا ہے، پانی بارش کا بھی ہوتا ہے، پانی کنویں کا بھی ہوتا ہے، پانی مضاف بھی ہوتا ہے، پانی مطلق بھی ہوتا ہے، پانی گر بھی ہوتا ہے اور پانی قلیل بھی ہوتا ہے۔ تو اب ہم لوگ جانیں گے کہ ہماری دسترسی تقریباً سب کی قلیل پانی پہ ہوتی ہے، جاری پانی، نل کا پانی آ رہا ہوتا ہے، ٹینکی کا پانی آ رہا ہوتا ہے، یا ہمارے پاس قلیل پانی ہوتا ہے۔ تو قلیل پانی سے ہم لوگ جب برتن کو پاک کریں گے تو اس کے کتنے طریقے ہیں، ٹھیک ہے۔ برتن کو جب ہم لوگ پاک کریں گے تو قلیل پانی سے اس کے 2 طریقے ملتے ہیں ہمیں۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ برتن کے اندر پانی بھرا جائے 3 دفعہ اور اس کو 3 دفعہ خالی کر دیا جائے، پھر بھرا جائے، پھر خالی کیا جائے، پھر بھرا جائے، پھر خالی کیا جائے۔ اس طرح سے وہ قلیل پانی سے برتن صاف ہو جاتا ہے اور پاک بھی ہو جاتا ہے۔
जबकि दूसरा तरीका कलील पानी से पानी पाक करने का है, वो ये है कि इंसान उस बर्तन के अंदर पानी डाले और उसको घुमाए 1 दफ़ा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, तो इस तरह से वो हमारा बर्तन साफ़ हो जाता है। तो ये थे मुख्तसर अहकाम कि जिसके ज़रिए हम लोग अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को पाक कर सकते हैं, कपड़ों को, बर्तनों को और बिस्तर को। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हमारी जो आजकल इस्तेमाल में हैं, आप उनको पाक कर सकते हैं इस बताए हुए तरीके से। और इसके बाद चलते हैं हम लोग अगली अपनी उस तहारत पे कि जो चीज़ों को पाक करती है, वो है ज़मीन। ज़मीन भी मट्टी क्योंकि पाक है, पाक करने की सलाहियत रखती है, तो ज़मीन इंसान के पाँव के तलवे को और इंसान के जूते को जिसके ऊपर निजासत लग गई हो पाक करने का रखती है, और इससे हम लोग उस चीज़ को पाक कर सकते हैं, पाँव के जूते को और तलवे को पाक कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से मैंने बताया कि पानी की शराइत होती है, लिहाजा मिट्टी की शराइत है जिनकी वजह से वो पाक कर सकती है। तो पानी की ही तरह बिल्कुल उसी तरह से मिट्टी की भी पहली शर्त ये है कि मिट्टी पाक हो। जो ज़मीन नजिस होगी, उस नजिस मिट्टी पे वो नजिस पाँव पाक नहीं हो सकता, वो चप्पल का निचला हिस्सा पाक नहीं हो सकता, क्योंकि अव्वलीन शर्त ये है कि खुद ज़मीन पाक हो। और दूसरी जो हम शर्त हम बयान करने जा रहे हैं ज़मीन की मिट्टी की, वो ये है कि ज़मीन खुश्क हो, ज़मीन गीली ना हो। जब तक कि वो खुश्क ज़मीन नहीं होगी, वो आपके पाँव के तलवे को और चप्पल के नीचे वाले हिस्से को नहीं कर सकते पाक जब तक कि वो खुश्क ना हो। और उसके अलावा जो हमारी तीसरी शर्त है, वो ये शर्त है कि जो निजासत लगी है चप्पल को और जो निजासत लगी है चप्पल के निचले वाले हिस्से को, एहतियात वाजिब की बिना पर, एहतियात लाज़िम की बिना पर वो खुद ज़मीन से लगी हो, किसी और जगह से आके ना लगी हो कि मतलब किसी और जगह पे गए, यानी किसी और चीज़ से कोई और ज़रिया था निजासत लगने का, कोई और चीज़ थी, नहीं, बल्कि निजासत जो लगनी चाहिए वो ज़मीन से लगी हो और ज़मीन पे ही चलने से वो पाक हो जाए। तो वो ज़मीन का हमारे ज़मीन के ज़रिए हमारे पाँव के वो निचले वाला हिस्सा और उस चप्पल का निचले वाला हिस्सा पाक हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारी अगली शर्त है वो ये है कि ज़मीन पर चलने से ही निजासत दूर हो जाए। यानी ऐसा नहीं है कि आप ज़मीन पे चल रहे, तो निजासत दूर होने का तरीका ये होता है ज़मीन पे कि आप ज़मीन पे इतने कदम उठाएं, इतना चलें ताकि वो जो ज़मीन से लगी हुई निजासत आपके पाँव पे और आपके जूते के तलवे पे लगी है वो दूर हो जाए, और ज़मीन भी पाक होनी चाहिए और ज़मीन भी खुश्क होनी चाहिए। इस ज़रिए से आपका पाँव का हिस्सा और चप्पल का वो हिस्सा पाक हो जाता है। इसके बाद जब हम जिस चीज़ पे आ रहे हैं, जो तहारतों में से, जो मुतहरात में से एक ताहिर करने वाली चीज़ है, पाक करने वाली चीज़ है, जिसको आप और हम पहचानते हैं सूरज के नाम से। जी हाँ, तो सूरज भी अल्लाह ताला की उन नेमतों में शुमार होती है जो हमारे लिए बहुत ही फ़वाइद लेके सूरज निकलता है हर दिन, हमारे लिए बाइस मुसरत और बाइस नेमत होता है कि सूरज ज़मीन को, सूरज इमारत को, सूरज दीवार को पाक कर सकता है। सूरज की रोशनी दीवार को, इमारत को, ज़मीन को पाक कर सकती है। हाँ नाज़रीन और सामईन, वाक़ई परवरदिगार आलम ने ये नेमतें हमारे लिए बनाई हैं और ये चीज़ें हमारे लिए मौजूद है कि जिससे हम लोग इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। तो सूरज भी पानी और ज़मीन की तरह शराइत रखता है, और उन शराइत पर अमल करने के बाद उन शर्त पूरा करने पे ही सूरज पाक करेगा दीवार को भी और ज़मीन को भी और इमारत को भी। ठीक है, तो चलते हैं शराइत की तरफ। सूरज की पहली शर्त जो है सूरज की, वो ये है कि नजिस चीज़ इस तरह से तर हो कि अगर उससे दूसरी चीज़ टकराए तो वो भी नजिस हो जाए। यानी दीवार कोई तर है निजासत से, तो इस तरह तर हो कि अगर उससे दूसरी चीज़ मस हो रही है वो भी नजिस हो जाए, इस कदर वो तर हो। ठीक है, दीवार हो या इमारत हो या ज़मीन हो, पहली शर्त हमारी ये है। दूसरी ये है कि उसमें कोई निजासत बाकी ना रह गई हो, यानी सामने निजासत लगी हुई है और उसके ऊपर सूरज लग रहा है, सूरज की रोशनी लग रही है, तो वो वहाँ पे निजासत बिल्कुल खुश्क हो जाए नहीं, ऐसे वो
پاک نہیں ہوتی، بلکہ وہ نجاست زائل ہو چکی ہو، اب فقط گیلا پن رہ گیا ہے تو اس گیلے پن کے سورج دور کرے گا۔ تیسری جو شرط ہے ہماری سورج کی کہ سورج میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، سورج میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، جیسے پردہ، جیسے بادل۔ اگر سورج کے اندر کوئی بھی رکاوٹ آ جائے، کوئی بھی رکاوٹ آ جائے اور مانے کوئی چیز ہو جائے تو اس طرح سے وہ دیوار پاک نہیں ہوتی۔ یعنی ایک دفعہ سورج نکل رہا ہے، دوسری دفعہ پھر بادل آ رہے ہیں، پھر سورج آ رہا ہے، پھر بادل آ رہے ہیں، تو اس طرح سے بھی وہ نجاست پاک نہیں ہوتی۔ باقاعدہ ایک ہی دفعہ میں سورج کی روشنی لگنے سے، تیز دھوپ لگنے سے وہ چیز پاک ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کی جو اگلی شرط ہے سورج کی وہ یہ ہے کہ فقط سورج ہی پاک کرے، کوئی اور چیز پاک نہ کرے۔ مثلا جیسے ابھی بادل آ گئے اور سورج بالکل چھپ گیا، بادل کے بعد اس کے ساتھ ساتھ تیز ہوائیں اور طوفان بھی ہوتا ہے، تو ہوا اس نجس چیز کو خشک نہ کرے، اس نجس چیز کو بالکل نہ سکھائے، اس طرح سے وہ نجس چیز پاک نہیں ہوتی، جیسے دیوار، جیسے عمارت، جیسے زمین۔ بس شرط یہ ہے کہ فقط اور فقط سورج کی روشنی سے ہی وہ پاک ہو رہی ہو۔ کہتے ہیں کہ عمارت کے جس حصے میں نجاست سرایت کر گئی ہے، دھوپ سے ایک ہی مرتبہ خشک ہو جائے، یہ بھی سورج کی شرط میں سے ایک شرط ہے کہ جس عمارت کے حصے میں دھوپ سرایت کر گئی ہو وہاں پہ ایک ہی دفعہ میں خشک ہو جائے۔ یعنی ایسا نہیں کہ پہلے اوپر والا حصہ پاک ہو جائے پھر نیچے والا حصہ پاک ہو، پہلے اوپر والے پہ روشنی پڑتی ہے پھر نیچے والے پہ روشنی پڑتی ہے، نہیں، بلکہ پورا ایک ہی دفعہ میں سارا پاک کر دیں۔ اس طرح سے سورج عمارت کو، زمین کو اور در و دیوار کو پاک کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ مطہرات میں آگے بڑھتے ہیں۔ جو چوتھی ہماری چیز ہے وہ ہے اسلام۔ اسلام بھی انسان کو پاک و پاکیزہ کرتا ہے۔ کیسے پاک و پاکیزہ کرتا ہے؟ جیسے کہ کافر ہوتا ہے، کافر نجس ہے، کافر کے منہ کا پانی، لعاب دہن اور کافر کے بال، کافر کے ناخن، کافر کا پسینہ، سب کچھ نجس ہے۔ البتہ جیسے وہ کافر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے اور اس کے رسول کا حق ادا کرتا ہے، تو وہ کافر پاک ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے جیسے وہ اسلام لے آتا ہے، پروردگار کی توحید کا اقرار کر رہا ہوتا ہے اور اس کے رسول کے رسالت کا اقرار کر رہا ہوتا ہے، تو وہ دین جب لے آتا ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اس کا لعاب دہن، اس کا پسینہ، اس کے بال، اس کے ناخن، اس کی ہڈیاں، وہ تمام کا تمام کیا ہو جاتا ہے؟ اسلام لانے کی وجہ سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا درس، اس کے ساتھ ہم لوگ خدا حافظ کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد و آلہ محمد۔